بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے۔ اسی اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اسی تخلیق کے عمل، فیاضی کے عمل، فیض رسانی کے عمل، اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، سب کچھ مٹ جائے گی، ہر شے مٹ کے رہ جائے گی، یہی سمجھا تھا نا۔ قیامت یعنی خاتمہ، قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز۔ آپ کوئی بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے رہتے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں، اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بارور ہوتا چلا تناور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بارور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس میں پھل آتے ہیں، وہ پھل باقی رہتے ہیں، پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے، اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا، جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی، اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں۔ تصور بدلا نہیں بدلا؟ اب بتائیے، آخرت سے خوف آتا ہے یا محبت پیدا ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کو، آپ کو، اپنے نفس کو وہ ثمر بنا لیں جو بیکار سمجھ کے ضائع نہ کر دیا جائے، جسے کارآمد سمجھ کے محفوظ رکھا جائے۔ اب مربوط کر دوں، بس ایک بنیادی تصور اگر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے، ایک بنیادی کانسیپٹ، تو پھر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ کائنات کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی، اسی کائنات مادی کی پہلی ریڈنگ یہ ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ لیل و نہار، سب کی قسم کھا کے سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ نفس انسانی کا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا وہ فلاح پا گیا، جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ کیا معنی؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو۔ یہ زہد و تقوی والا یہ ورژن صحیح نہیں ہے۔ نفس کو پروان چڑھاؤ، نفس کو قوت عطا کرو، نفس کو پروان چڑھاؤ۔ مولا علی، یہ زکاہا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں پروان چڑھانے کے، برکت کے، اضافے کے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق کرنے سے، یعنی خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، اور العلم یزکو، علم بڑھتا ہے۔ تو بڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکو، بڑھتا ہے۔ اس نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے، اس نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس نفس کو کچل نہیں دینا ہے، اس نفس کو خاک میں
نہیں ملا دینا ہے. دسا، یہ دو لفظوں کو سمجھ لیجئے، زکا اور دسا. دسا، دال سین، سین پر تشدید. دسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا دینا، دفن کر دینا. اور اس کے مقابلے میں زکا کے معنی ہے کسی چیز کو زکا یزکی، پروان چڑھانا. تو قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا. وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر و خسارے میں وہ رہا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو دیا ہے اسے آپ پروان چڑھائیں. کتنا پروان چڑھائیں؟ کہ جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے بے نیاز ہو کے نفس اور جوہر نفس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید نصیب ہو جائے. یہ ہے مرحلہ آخرت، یہ ہے مرحلہ آخرت. بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہو گیا یا نہیں؟ تو آخرت کا کیا تصور ہوا؟ آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے. یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، بیج بویا، گٹھلی بوئی زمین میں، اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے. جیسے ہی اکھوا پھوٹا، وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے سے زمین آمادہ کرتے ہیں، پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں، پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے. اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی، اتنی ہوا، اتنا پانی وقت وقت سے دیتے ہیں. اور ادھر اکھوا پھوٹا، توجہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے، بڑھتا جائے، طاقتور ہو. اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے. واضح ہے؟ یہ شجر وجود ہے. یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے، علم الہی کی روشنی میں، اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے بارآور ہو جائے. پھل حاصل ہونا ہے اس دن. تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے، کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے. پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل. تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے. یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا. یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے. ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی، ہم نے نئی ڈسکوری کر لی. یہ ڈسکوری کی آپ نے، آپ کے ٹیلیسکوپ نے. بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی، کل اس نے نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ لیا. وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی، کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج. یہ تخلیق کا عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے.